جب حمزہ اور فرید صاحب کو پتا چلتا ہے کہ عامر نے ارمین کے کہنے پر گودام میں آگ لگوائی تھی تو فرید صاحب غصے میں آ کر ارمین کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اسی لمحے پیچھے سے الجا بھاگتی ہوئی آتی ہے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں حمزہ سے کہتی ہے، نمرا پورے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ فوراً الجا کے ساتھ نمرا کے کمرے میں جاتا ہے۔ وہاں اسے نمرا کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ملتی ہے۔ چٹھی میں لکھا ہوتا ہے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور دین سے نکاح کر رہی ہوں۔ یہ سب حالات کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ چٹھی پڑھ کر حمزہ کے ہوش الفاڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً فرید صاحب کو جا کر بتاتا ہے، نمرا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور دین سے نکاح کرنے والی ہے، اور یہ سب ارمین کی وجہ سے ہوا ہے۔ الجا بھی سب کو بتاتی ہے کہ ارمین نے گودام میں آگ بھی صرف اس لیے لگوائی تھی تاکہ نمرا اور دین کی شادی نہ ہو سکے۔ اسی دوران اچانک پولیس گھر میں داخل ہوتی ہے اور ارمین کو گرفتار کرنے لگتی ہے۔ فرید صاحب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اسے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ پولیس جواب دیتی ہے، اس پر کرپشن کا کیس ہے۔ فرید صاحب غصے سے کہتے ہیں، گودام میں آگ بھی اسی نے لگوائی تھی، اسے لے جاؤ۔ پولیس ارمین کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد حمزہ کے موبائل پر نمرا کی کال آتی ہے۔ نمرا روحانسی آواز میں کہتی ہے، حمزہ بھائی، جلدی کورٹ آ جائیں، میں دین سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ حمزہ فوراً الجا کو لے کر کورٹ پہنچتا ہے اور وقت پر نمرا اور دین کو روک لیتا ہے۔ وہ دونوں کو سمجھا کر گھر واپس لے آتا ہے۔ گھر پہنچ کر فرید صاحب دین سے ملتے ہیں اور شفقت سے کہتے ہیں، بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ یہ سن کر نمرا خوشی سے مسکرا دیتی ہے۔ فرید صاحب پھر دونوں سے کہتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا۔ اسی لمحے اچانک الجا کو چکر آتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حمزہ فوراً اسے تھام لیتا ہے اور جلدی سے کار میں بٹھا کر اسپتال لے جاتا ہے۔ راستے میں حمزہ کی نظر سکندر پر پڑتی ہے، جو ایک ناشناس لڑکی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ حمزہ فوراً ان دونوں کی تصویر کھینچ لیتا ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹر ٹیسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے، رپورٹ آنے کے بعد بتاؤں گی کہ الجا دوبارہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ حمزہ الجا کو گھر واپس لاتا ہے اور اسے سکندر کی تصویر دکھاتا